الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، آج رمضان کی بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ آج جس کے استقبال کے لیے اور جس کی تیاری کے لیے سال کے شروع ہی سے اللہ کے فرشتے لگ جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا: ان الجنت لتبخر وتزین. اللہ جل جلالہ سال کے شروع ہی سے اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے رمضان کی تیاری کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے جنت کو خوبصورت اور مزین بنایا جائے، وہاں خوشبوئیں کی جائیں، وہاں دھنی دی جائے اور طرح طرح کی زیب و زینت کی جائے. چنانچہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک مخصوص قسم کی ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہوتا ہے. اس کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے، وہ اس ہوا کے ایسے خوبصورت اور شاندار جھونکے ہوتے ہیں. جب ہوا کے جھونکے پھیلتے ہیں، وہ درختوں کے پتوں سے ٹکراتے ہیں. ان درختوں کے پتوں کے اندر ایک نغمہ سرا سا پیدا ہو جاتا ہے، دلکش آواز پیدا ہوتی ہے. اور جب وہ کیواڑوں کے حلقوں، دروازوں وغیرہ کی کنڈوں وغیرہ کے ساتھ وہ جب آواز چلتی ہے، ٹکراتی ہے، ان کے اندر بھی نغمہ سرا سا پیدا ہو جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب لطف اندوز منظر پیدا ہو جاتا ہے. اور جنت کی تمام مخلوقات جب یہ منظر دیکھتی ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا خوبصورت منظر تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. سب سے زیادہ جو وہاں متاثر ہوتی ہیں اور جن کے جو وجد میں آتی ہیں وہ جنت کی حوریں ہوتی ہیں، ایمان والوں کی بیویاں ہوتی ہیں جن کو خدا نے وہاں چھپا کر رکھا گیا ہے. وہ ایمان والوں کی امانت ہوں گی. وہ جب اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں، وہ حیران ہوتی ہیں، پورا سال ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا. چنانچہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے اوپر کھڑے ہو کر فریاد کرتی ہیں، پکارتی ہیں: هل من خاطب الى اللہ فیزوجہ. آج کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ نکاح کرنے والا، منگنی کرنے والا؟ آج اللہ کو راضی کر کے ہمارے ساتھ وہ آپ منگنی کر سکتے ہو؟ پھر وہ جنت کے رضوان سے پوچھتی ہیں، وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں: اے رضوان، یہ آج کون سی رات ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فیلبیہن. وہ ان کو لبیک کہہ کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: اے مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے اوپر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. پھر فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، جو جنت کا رضوان ہے اس سے فرماتے ہیں: اے رضوان، میرے محبوب کی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اور جو جہنم کا داروغہ ہوتا ہے اس سے فرماتے ہیں: میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے اوپر دوزخ کے دروازے بند کر دو. اور جبریل کو حکم فرماتے ہیں: اے جبریل، اتریے، روئے زمین پر اتریے اور وہاں جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کیجئے. جبریل اترتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے گلے میں توک ڈالتے ہیں اور ان کو سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، تاکہ اللہ فرماتے ہیں ان کے گلوں میں توک ڈالو اور ان کو قید کرو اور پھر سمندر میں پھینک دو، تاکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزے خراب نہ کر سکیں. اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ جل جلالہ کی حکم فرمائے، ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے، وہ ہر رات میں 3 بار یہ اعلان کرتا ہے: هل من سائل فأعطيه سؤلا.
کوئی آیا مجھ سے مانگنے والا، آج اس کی مراد کو میں پورا کروں۔ هل من تائب فاتوب علیہ، آج کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کروں۔ هل من مستغفر فاغفر له، آج کوئی بخشش چاہنے والا ہے تاکہ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ روزانہ رات کو 3 بار یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا روزانہ افطار کے وقت اللہ جل جلالہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں جن کے اوپر ان کے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس افطاری کی برکت سے، افطاری کے وقت میں اللہ جل جلالہ ان کو دوزخ سے رہائی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جتنے شروع رمضان سے آخر رمضان تک جتنے دوزخ سے قیدی آزاد فرمائے ہیں، اس آخری روزے کے وقت صرف اس ساری مہینے کی مقدار سے زیادہ اللہ جل جلالہ قیدی دوزخ کے قیدی آزاد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اللہ جل جلالہ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں جو اے جبریل زمین پر اتریے، فَيَهْبِطُ جِبْرَائِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، چنانچہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتوں کے لشکر کے ساتھ روئے زمین پر اترتے ہیں۔ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، جن کے پاس سبز جھنڈا ہوتا ہے، فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، جس کو وہ کعبہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے صرف 2 پر اسی رات کو کھولتے ہیں، وہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے دوستو، اے میری جماعت، آج روئے زمین پر پھیل جاؤ، آج روئے زمین کے چپے چپے پر پھیل جاؤ۔ آج دیکھو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کھڑا یا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کیجئے اور اسے سلام کیجئے اور اس کے دعاؤں پر آمین کہیے۔ چنانچہ یہی منظر صبح سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ جب سحری کا وقت آتا ہے تو فرشتے جبریل علیہ السلام ایک اعلان فرماتے ہیں، معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اے میرے دوستو، اے میرے فرشتوں کی جماعت، ابھی تمہارے واپس چلنے کا وقت آ چکا ہے، چلو اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے جانے سے پہلے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے ہمارے آقا اور سردار، آپ جانے سے پہلے ہمیں آگاہ کیجئے، بتائیے اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ نظر الیہم فعفا عنہم الا 4، اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کی امت کی طرف نظر کرم نظر دوڑائی ہے، چنانچہ 4 شخصوں کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا ہے۔ 4 شخص اس حالت میں بھی، اس رات میں بھی محروم ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ صحابہ نے پوچھا منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مدمن خمر، سب سے پہلے فرمایا وہ جو پکا شراب کا عادی ہے، وہ اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وعاق لوالدی، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور جھگڑتا ہے، وہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ شب قدر کی ایسی رات ہے، ایسا والدین کے ساتھ جھگڑنے والا اور ان سے ناراضگی اختیار کرنے والا اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا وقاطع رحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، ان سے ناراض ہونے والا، بے جا ناراض ہونے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا فرمایا المشاحن، صحابہ اس لفظ کو نہیں سمجھ سکے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مشاحن کون ہے؟ آپ نے فرمایا المصارم، جو دل میں بغض رکھتا ہو، مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، آج وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، آج یہ مبارک مہینہ ہے، آج سارے روئے زمین کی اللہ جل جلالہ مغفرت فرماتا ہے، لیکن یہ 4 بدنصیب وہ شخص ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلا شخص جو محروم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مدمن خمر، شراب کا عادی۔ دوسرا فرمایا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان۔ تیسرا فرمایا قاطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا۔
اور چوتھا فرمایا مشاحن، جو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو اور ہر وقت ان کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہو، وہ انسان بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور خدا سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ ان 4 بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔